نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويحذركم الله نفسه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه کہ محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں کوئی اور مفر مفر، جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ حمد و ثنا کے بعد عزیز ساتھیو، آج جس موضوع کے اوپر گفتگو کرنی ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، کہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ سے ڈراتا ہے، اور ڈرنا ہی اس ذات سے جو ہے وہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی پکڑ جو ہے وہ بڑی شدید ہے۔ اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک تیرے رب کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہے۔ سامعین محترم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی یومئذ تحدث اخبارها، اور پھر ہم سے پوچھا کہ زمین کی خبریں کیا ہے؟ ہم نے عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ زمین جو ہے ہر مرد اور ہر عورت کے بارے میں گواہی دے گی کہ اس نے اس پر کیا کام کیا اور کیا نہیں کیا۔ تو سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ نصیحت فرمائی کہ اس زمین پر اکڑ کے نہ چلو، اس زمین پر وہ عمل کرو کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا باعث بنے، نہ وہ عمل کہ جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے۔ یہ زمین جو ہے تمہارے خلاف گواہی دے گی، تو اس لیے ہر انسان اس کو چاہیے کہ اس زمین پر عاجزی کے ساتھ چلے، جیسے کہ یہ زمین ہمیں اپنی ہی مثال سے ہمیں سمجھاتی ہے کہ جیسے زمین کو ہم روکتے ہیں پاؤں کے اندر، انسان کو بھی ایسی ہی اپنے آپ کو وہ رون ڈالے اللہ کی راہ میں، آنکھیں ہیں تو اسے سجا دے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کے اندر، راتوں کو جاگتے ہوئے، اور ہاتھ ہے تو اسی اللہ کی راہ میں جو ہے تھکا دے، پاؤں ہے تو اسے اللہ کے راہ میں چلا دے، کبھی مسجد کی طرف، کبھی قیام کی صورت میں وہ ساری رات گزار دے۔ تو اس لیے کہ جتنے بھی تمہارے اعضاء ہیں ان کو اگر آپ تھکائیں گے تو تبھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہاں ابدی زندگی میں سکون عطا فرمائے گا، اور اگر ان اعضاء کو تم نے یہاں سکون بخشا تو نہ قبر کے اندر انہیں سکون ملے گا اور نہ ہی حشر کے اندر۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اعضاء تمہارے خلاف ہوں گے، اس لیے آج اگر تم ان سے جو ہے دشمنی کرو گے اور اللہ کے راہ میں انہیں جو ہے تھکا دو گے تو کل یہ تمہارے دوست بن جائیں گے، تمہارے جو ہے خلاف نہیں بولیں گے بلکہ تمہارے موافق بولیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ یا بار تعالیٰ، یہ آنکھیں کہیں گی یا بار تعالیٰ مجھے جو ہے اس نے تلاوت کلام پر جو ہے وہ لگایا، ہاتھ کہیں گے کہ مجھے جو ہے نیک اعمال پر لگایا، پاؤں کہیں گے کہ مجھے سجدہ و قیام کے اندر جو ہے اس نے مجھے تھکایا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ڈرا رہا ہے اپنے آیت کلام پاک سے بھی۔ قرآن پاک کا مطالعہ کیجئے، احادیث مبارکہ کا مطالعہ کیجئے، وہ رب ذوالجلال ہمیں ہر آن پکارتی ہے کہ مجھ سے ڈرو، مجھ سے علاوہ تمہارا کوئی بھی ایسا خالق و مالک نہیں ہے کہ جو تمہیں جو ہے ان عذابات سے بچا سکے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دربارگاہ کی طرف لوٹ آئیں اور اپنے اعمال کی اصلاح کرے، اس رب کو راضی کر لے، اس رسول کی سیرت کو اپنا لے، تاکہ ہماری یہ زندگی بھی بہتر بنے اور آنے والی زندگی بھی بہتر بنے۔
آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔